حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس یزید کے لوگوں نے، ظالموں نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا کربلا کے میدان میں، تو اس کے بعد جو ظلم کیے تھے یزید نے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا مختصر، اور یزید سے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتقام لیا میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، 10 محرم 61 ہجری عصر کا وقت تھا۔ اس نواز رسول جگر فاطمہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس سر مبارک کو نیزے میں لگا کر جو ہے نا کوفے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ تو اس وقت زمین کانپ رہی تھی، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیوں نہ روئے بھائی؟ ظلم میں ایسا ہوا تھا کربلا کے میدان پر، کوئی مذاق بات ہو رہی؟ آج کل جو ہم لوگ فارمولٹی پوری کرتے ہیں، بس یہ فارمولٹی سے عشق حسین ثابت ہوتا ہے، تو ہم یزید کو کیوں لعنت کریں؟ ہم خود کو جو ہے نا ملامت کریں نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو بہرحال زمین رو رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی، آسمان رو رہے تھے۔ ظالموں کا ظلم یہاں پر ختم نہیں ہوا، کربلا پر آگے چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ خیمے جن میں سیدہ زینب پاک، سیدہ ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرماتے، کچھ عورتیں اور امام زین العابدین جو بیمار تھا، نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کی مستورات کے سروں سے چادر چھین لی گئی، اور انہیں بے کچھاوا اونٹوں پر چڑھا کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ کوفہ کا گورنر جو تھا عبیداللہ ابن زیاد، جس کے دماغ میں اقتدار کا نشہ تھا۔ کیا تھا؟ اقتدار کا نشہ، طاقت کا، پیسے کا، فوج کا، لوگوں کا نشہ تھا، کرسی کا نشہ تھا۔ تو اس ظالم کے سامنے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تھال میں رکھ کر اس ظالم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو اس ظالم نے حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کی بے حرمتی کی۔ جب بے حرمتی کر رہا تھا تو ایک کونے میں بیٹھا کمزور اور ضعیف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر اٹھے اور چلا کر کہتے ہیں کہ او ابن زیاد، اپنے اس گندے ہاتھوں کو، اپنی اس گندی چھڑی کو امام حسین کے پاک ہونٹوں سے دور کرو۔ خدا جانتا ہے، خدا کی قسم، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ہونٹوں پر چوما کرتے تھے، ان چہرے پر چوما کرتے تھے۔ اس چہرے پر جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیار و محبت کرتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اپنے نواسوں کو دیکھو، اپنے اولاد کو دیکھو۔ آپ لوگ اگر کوئی آپ لوگوں کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو بہرحال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر کہا بڑے آواز سے، او ظالم و خبیث، امام حسین علی مقام کے اس پاک چہرے سے چھڑی کو ہٹا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس چہرے پر پیار و محبت کرتے تھے، اس چہرے کو چوما کرتے تھے۔ ان اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو کربلا سے جب کوفہ لایا گیا، کوفہ کے بعد شام لے گئے۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک ایسا خطبہ دیا کہ یزید کے در و دیوار ساری محلات کو ہلا کر رکھ دیا۔ یزید اپنی جیت پر خوش تھا، مغرور تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس برائی کا آغاز ہے، کس تباہی کا آغاز ہے، اسے معلوم نہیں تھا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ثانیہ ہجرہ، مدینہ منورہ پر یزیدی فوج کا حملہ۔ تو میرے محترم دوستوں اور سامعین حضرات، مدینہ منورہ جب کربلا کا یہ لرزہ خیز واقعہ
مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ کے لوگوں نے یزید کا بغاوت کر دیا، یزید کی بیعت کی مخالفت کر دی۔ تو وہاں پر جو موجود تھا گورنر مدینہ کے شہر میں، یزید کا گورنر جو موجود تھا جس کا نام تھا عثمان بن محمد، تو اس کو مدینہ کے غیرت مند مسلمانوں نے نکال کر پھینک دیا۔ کہا کہ یزید ظالم کا گورنر جس نے آل رسول پر ظلم کیا ہو اور اسے حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے، تو اسے نکال کر پھینک دیا، باہر مدینے سے نکال دیا۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو یزید ظالم نے تو غصے سے وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک بدبخت بوڑھے سنگ دل جرنیل جس کا نام مسلم بن عقبہ تھا اس کو بلایا۔ تاریخ نے اس کو مصرف بن عقبہ کا لقب دے دیا، یعنی کہ حد پار کرنے والا ظالم، کیونکہ اس نے حد بھی پار کر دی نا۔ اس نے جو ظلم کیے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کربلا کے بعد 3 دن تک اس ظالم نے جو گورنر بن کر آیا مسلم بن عقبہ، تو اس نے 3 دن تک جو ہے نا یزید کے کہنے پر یزید نے اسے کہا کہ مدینہ جاؤ، جو چیز تمہیں ہاتھ آئے اسے کھاؤ پیو لوٹو، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مدینہ کے لوگوں کو سبق سکھاؤ۔ تو اس نے 3 دن تک جو ہے نا میدان حرا تھا باہر مدینہ کے، وہاں پر مسلمانوں سے لڑے، مدینہ کے لوگوں سے جنگ کی 3 دن تک۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 700 سے زیادہ جو ہے نا صحابہ کرام کو مدینہ کے شہر میں واقعہ حرا میں جو ہے نا میدان حرا میں جو ہے نا 700 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ 700 سے زیادہ صحابہ کرام جو مدینہ میں رہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب تھا، جو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو مسجد نبی پاک علیہ السلام کی تھی، اس مسجد کو 3 دن تک بند کر دیا گیا۔ نہ وہاں پر نہ نماز ہو رہی تھی نہ اذان ہو رہی تھی۔ اتنے حد تک آتا ہے کہ ان ظالموں نے مسجد نبوی کے اندر بھی گھوڑے باندھ رکھے تھے، اتنی بے حرمتی کی مسجد نبوی کی، جہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں پر یہ ظالموں نے یہ حال کر دیا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر امام سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ پاگل بن کر مسجد نبوی کے اندر چھپ گئے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان ظالموں نے 3 دن تک جب مسجد کو بند کر دیا تھا تو میں ایک کونے میں چھپ گیا تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے جو ہے نا آذان کی آواز سنتا تھا، اقامت کی آواز سنتا تھا، تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو پھر میں وہاں پر چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اس کے بعد مکہ کا محاصرہ کر دیا گیا۔ جب ظالموں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی کی بیعت بھی کی، تو پھر مکہ کا رخ کیا، کیونکہ مکہ کے اندر بھی جو مسلمان تھے انہوں نے بھی یزید کی مخالفت کر دی تھی۔